ہر برائی ایک دم سے شروع نہیں ہوتی۔ پہلے ایک تھاٹ آتی ہے، پھر ایک فیلنگ، پھر ایک جسٹیفیکیشن، پھر ایک ایکشن، اور پھر آہستہ آہستہ وہی ایکشن انسان کی عادت بن جاتا ہے۔ قرآن انسان کو صرف برائی سے بچنا نہیں سکھاتا، قرآن انسان کو برائی کو سٹارٹ ہونے سے پہلے پہچاننا سکھاتا ہے، اور یہی اویکننگ ہے، اور یہی انیشیٹر کو سمجھنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو وارن کیا تھا۔ شیطان نے اٹیک تلوار سے نہیں کیا تھا، صرف ایک وسپر سے کیا تھا، ایک تھاٹ، ایک آئیڈیا۔ آج بھی زندگی اسی پیٹرن پر چل رہی ہے۔ ہر بروکن ریلیشن شپ کے پیچھے کوئی ایک پہلا سٹیپ تھا، ہر گریڈ کے پیچھے کوئی ایک پہلا ایکسکیوز تھا، ہر بٹریل کے پیچھے کوئی ایک پہلا سیلفش تھاٹ تھا۔ لیکن انسان پرابلمز کو اینڈ میں دیکھتا ہے، اور قرآن پرابلمز کو بگننگ میں پکڑتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اِنَّا نَفْسَ لَمَّارَہ، کہ نفس انسان کو برائی کی طرف کھینچتی ہے، یعنی اصل بیٹل باہر سے پہلے اندر چلتی ہے۔ آج انسان کا سب سے بڑا ایشو یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس پیسہ ہے، ایشو یہ ہے کہ پیسہ ریلیشن شپ سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ لیکن انسان پرابلم کو اینڈ میں دیکھتا ہے، اور قرآن پرابلم کو بگننگ میں پکڑتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس انسان کو برائی کی طرف کھینچتی ہے، یعنی جنگ باہر سے پہلے اندر لڑی جاتی ہے۔ آج انسان کا سب سے بڑا ایشو یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس پیسہ ہے، ایشو یہ ہے کہ پیسہ ریلیشن شپ سے زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا ہے، اسٹیٹس انسانیت سے زیادہ امپورٹنٹ ہو گئی ہے، ایگو سچ سے زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا ہے، بھائی بھائی سے دور، بچے پیرنٹ سے ڈسکنیکٹڈ، اور اب رشتے ٹرانزیکشنز بن گئے ہیں۔ ہر چیز کا کیلکولیشن ہے، جب دل صرف انسان کا دنیا کیلکولیٹ کر رہا ہو۔ اور قرآن ریپیٹڈلی پیغمبروں کی سٹوریز اسی لیے سناتا ہے تاکہ ہم سمجھیں کہ حقیقی کامیابی پوزیشن نہیں، پیوریفیکیشن ہے۔ یوسف علیہ السلام کے پاس پاور آئی لیکن ایروگنس نہیں آیا، سلیمان علیہ السلام کے پاس کنگڈم آئی لیکن تکبر نہیں آیا۔ اور آج ہماری زندگی الٹی چل رہی ہے، تھوڑا پیسہ آیا، ایٹیٹیوڈ چینج، تھوڑی سکسس آئی، لوگ بدل گئے، تھوڑی اٹینشن ملی، ہیوملٹی ختم، اور پھر انسان اسپرچولی ایمٹی فیل کرتا ہے، کیونکہ روح کو نمبرز نہیں چاہیے، روح کو نور چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ایک دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، صرف وہ دل کام آئے گا جو صاف ہوگا، یعنی آخر میں بینک بیلنس نہیں پوچھا جائے گا، دل پوچھا جائے گا، نیت پوچھی جائے گی، کردار پوچھا جائے گا۔ اور آج انسان مینٹلی لاکڈ اس لیے ہے کیونکہ وہ ہر چیز کنٹرول کرنا چاہتا ہے، لیکن خود کو کنٹرول نہیں کرتا۔ ہر انسان دوسروں کو فکس کرنا چاہتا ہے، لیکن اپنے نفس کو نہیں دیکھتا۔ اویکننگ تب شروع ہوتی ہے جب انسان بلیم کرنا کم اور آبزرو کرنا زیادہ کرتا ہے، جب وہ ہر ری ایکشن سے پہلے رکتا ہے، جب وہ ہر ٹیمپٹیشن کے سٹارٹ کو پہچانتا ہے، جب وہ سمجھتا ہے کہ شیطان پہلے ایکشن نہیں بدلتا، پہلے تھنکنگ بدلتا ہے۔ اسی لیے قرآن دل پہ کام کرتا ہے، کیونکہ جب دل صاف ہوتا ہے تو ڈائریکشن صاف ہوتی ہے، اور جب ڈائریکشن صاف ہوتی ہے تو انسان دنیا میں رہتے ہوئے بھی اللہ کے قریب چلنے لگتا ہے۔ اور قرآن ایک مرر ہے، اپنے آپ کو دیکھنے کا مرر، کیونکہ جو انسان برائی کو بگننگ میں پہچان لیتا ہے وہی انسان کامیاب ہے۔ اسی لیے ہر لفظ کو نکالنے سے پہلے انسان کو سوچنا چاہیے، اپنے دماغ سے زیادہ اپنے دل کے اوپر ٹرسٹ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی اس کھلی کتاب کل کائنات کو دیکھ کے اس کی ذات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ایک دن ہم اکیلے اس کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور اس جگہ صرف وہ قلب کام آئے گا جو صاف ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔